عورت آزمائش ہے. عورت کی خوبصورتی، عورت کی کمزوری، یہ دونوں آزمائش ہیں. عورت خوبصورت ہے، اس کا حسن اور اس کی زینت، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور عورت کی کمزوری، یہ بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے. آج آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ کی دنیا آپ کو دکھائے گا، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، راستے، بازار، عورت نمائش کی چیز بنا دی گئی ہے. عورت کے حسن کے ذریعے سے گاڑی کے ٹائر سے لے کر صابن سے لے کے ٹوتھ پیسٹ، یہاں تک کہ ساری چیزیں بکوانے کے لیے عورت کے کپڑے کم کیے گئے ہیں. عورت کو سماج میں کوئی مقام، اس سے بہت بڑا مقام، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ نہیں بن رہی وہ کیا ہے؟ وہ ایڈورٹیزمنٹ کموڈٹی اس کو بنایا جا رہا ہے. ارے اپنی خوبصورتی کو چھپا کے کیا کرے گی تو؟ خوبصورتی دکھانے کے لیے ہوتی ہے، خوبصورتی دکھانے کے لیے ہوتی ہے یا آپ کی چیزیں بکانے کے لیے ہوتی ہے؟ عورت کو کچھ نہیں ملا. عورت کی آزادی کے نام پہ عورت کو راستوں پر لے آئے، اس کی خوبصورتی کا استعمال کر کے اس کو ایکسپلائٹ کیا، اس کو دیا کچھ نہیں. آج تک امریکہ میں کوئی ایک ایسی عورت پریزیڈنٹ بنی ہے؟ آزادی کا نام، نعرہ، سب کچھ ہے، لیکن کیا ملا عورت کو؟ نہیں ملا کچھ بھی. آپ سوچئے، حقائق ہوتے ہیں، سچائی ہوتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عورت کی خوبصورتی کا استعمال، اور آج انسان فتنے میں پڑ گیا اس کی وجہ سے. کتنے لوگ فیس بک پہ لگے ہوئے رہتے ہیں رات دن، کیوں؟ کوئی شکار مل جائے. واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں رات دن، کوئی مل جائے. فرینڈ لسٹ میں آپ دیکھو، آدمی ہے، اس کی سہیلیاں زیادہ ہیں کہ دوست زیادہ ہیں؟ سہیلیاں زیادہ ہیں. کیوں؟ دین کی دعوت دے رہا میں، بیوی کو نہیں دے رہا ہے. ماں، بیٹی، بہن، ان کی کوئی دین کی فکر نہیں ہے. سارے جہاں کا درد ہماری سر میں ہے، ساری دنیا میں دعوت دے رہا ہے وہ. نوجوانوں کا حال آپ دیکھیے، فیس بک پہ وہی لگے ہوئے فرینڈ شپ، لڑکیاں اس میں لگی ہوئی ہیں، ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہیں، انسٹاگرام میں لگی ہوئی ہیں، فیس بک پہ لگی ہوئی ہیں، واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہیں. بیوی شوہر، فتنہ ہے یہ، مردوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. عورت کی خوبصورتی کے چکر میں پڑ کے کئی مردوں کے ان کی زندگیاں خراب ہو گئیں. نوجوانوں کی انٹرنیٹ پہ بے حیائی کے اور ننگے پن کے ویب سائٹ میں دن بھر لگے ہوئے ہیں. اسکول کے بچے تک اس میں آپ دیکھیں کتنے کئی نیوز ایسی آ رہی. زناکاری بڑھ رہی ہے، چھوٹی 6 سال کی بچیوں کے ساتھ میں ان کی بے عزتی، ان کی آبرو ریزی کر کے انہیں مار کے پھینکا جا رہا ہے. کیسے، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، بے حیائی دیکھ رہا ہے، جذبات اس کے تہش میں آ رہے ہیں، اور پھر وہ حرام کاری کرنے کے لیے، اس کی شادی تو نہیں ہوئی ہے، تو پھر اب کیا کرے گا نوجوان؟ جا کے زناکاری کرے گا. کوئی اس کے لیے تیار تو بیٹھا ہوا نہیں ہے. اتنا زیادہ اس کے اوپر جنون سوار ہو گیا کہ 6 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی بچیوں کے ساتھ زناکاری کر کے اب اس کو بتائے، معلوم تو پڑ جائے گا، مار کے پھینک دو اس کو. عورت کی خوبصورتی اور اس کا حسن سماج کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس کی خوبصورتی اس کی اپنی جگہ کے لیے ہے، اس کی شوہر کے لیے اس کا حسن ہے. اس کا بے پردہ ہونا یا اس کا حجاب نہ کرنا گھر والوں کے سامنے ہے، باہر راستوں پہ نہیں. تو عورت بہت بڑا امتحان ہے. اس کا حسن، اس کی کمزوری امتحان ہے، اس کی کمزوری فتنہ ہے. بہنیں ہیں، ان کی جائیداد میں حصہ ان کا نہیں، کمزور ہے. تمہاری شادی کر کے دینا، اتنا بڑا خرچہ اس کے اندر آیا، اب باپ مر گیا، اس کی جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کا حکم، نہیں تو نہیں. چپ چاپ بیٹھی ہے. کون؟ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارا جھگڑا ختم نہیں ہوا، تم کہاں سے آئے؟ بھائیوں کا جھگڑا ختم نہیں ہوا، اب ان کے اندر کتنا بانٹ کے لینا ہے، وہ جھگڑے میں لگے. بہنیں بیٹھی دیکھ رہی، بھائی ان کا ہو تو ہمارا بھی نمبر آئے. ہمارا تو نمبر آنے والا نہیں ہے. بیوی ہے گھر کے اندر، کمزوری، گویا کہ غلام خرید کے لائے ہیں. سارے گھر کا کام کرنا ہے، اس کے بعد میں اس کی ساری تمنائیں پوری کرنا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، کھانا پکانے سے لے کے، فرش پونچھنے سے لے کے، برتن دھونے سے لے کے، بیت الخلاء دھونے سے لے کے، ساری چیزیں اس کو کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دہیج نہیں لائی، اور اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اگر خوبصورت نہیں تو اس کی شامت ہے. تو یہ آئے دن اس کو تانے دینا، آئے دن مار پیٹ اس کے ساتھ کرنا، کیونکہ یہ مرد ہے، وہ عورت ہے. اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے.
اور اس میں اکثر لوگ فیل ہوتے ہیں۔ ماں کمزور ہیں، ماں کے ساتھ بدسلوکی، بہنیں کمزور ہیں، ان کے حقوق ضائع کرنا، بیٹی کمزور ہے، بوجھ ہے بہت بڑا، اسلام میں نہیں، معاشرے میں۔ شادی کر کے دو، پڑھاؤ لکھاؤ سنبھالو کھلاؤ پلاؤ، شادی کر کے دو، کون اتنا بڑا مصیبت مول لے، مار ڈالو، ڈاکٹر صاحب بیوی کے پیٹ میں ہی مار ڈالو اس کو، بار مت آنے دو اس کو۔ امتحان ہے، وہ آزمائش ہے، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں۔ کمزور ہے وہ، جانتی ہے کہ میں اگر شکایت کروں گی کچھ بول دوں گی طلاق دے دے گا، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور گھر میں اور 2 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر مجھ کو طلاق دے دیا تو واپس گھر پہ جا کے کروں گی کیا، اور یہ 4 عدد بچے 5 عدد بچے میرے گھر میں ہیں، اب اتنے سارے بچے لے کے میرے سے نکاح کرے گا کون؟ کسی طرح سے برداشت کر لو، میری تقدیر ہے، میری تقدیری پھوٹی ہوئی، کیا کروں؟ ہم سمجھے تھے نیک ہوگا لیکن ایسا نکلا، اب کیا کریں؟ ماں باپ کو بتا بھی نہیں سکتی، وہ پہلی 2 بہنوں کے ٹینشن میں ہیں، میرا ٹینشن ان کو اور کیوں دوں؟ عورت کمزور ہے، اس کی کمزوری، اس کی خوبصورتی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ امتحان ہے۔ مرد اس کی یعنی عزت کے اعتبار سے، اپنی شہوت کے اعتبار سے فتنے میں ہے، یا اسی طرح سے اس کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے فتنے میں ہے۔ یہ 2 آزمائشیں ہیں، شہوت اور اس کے حقوق کی ادائیگی، ان دونوں اعتبار سے آدمی فتنے میں ہے۔ اس کو اس میں پاس ہونا چاہیے، فیل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ بے حیائی دیکھنے سے بچے، وہ بے حیائی کی طرف چلنے سے بچے۔ وہ عورت کی کمزوری کے باوجود یہ دیکھے کہ یہ کمزور ہے لیکن اللہ کمزور نہیں ہے، میں نے اس کا حق ضائع کیا، اس کے اوپر ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرے گا۔ یہ کمزور ہے لیکن اس کا حق دلانے والا اللہ وہ کمزور نہیں ہے۔ آج میں اس کو دباؤں گا، آج اس کو میں اس کا حق نہیں دوں گا، آج اس کو ستاؤں گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ امتحان ہے انسان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورت سے بڑھ کے کوئی آزمائش نہیں چھوڑی ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور آج آپ دیکھیے اوریانیت کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے، جوتیاں پہنے اور قریب کی مسجد تک جائے، یہ مشکل ہو گیا ہے، یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکل کے بازار سے گزر کے مسجد تک پہنچنا ہے اس کو، بس بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے، لیکن اس میں اس کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ اتنا گندا ماحول ہمارا ہو گیا ہے، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان